صلی اللہ علی محمد۔ کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کی ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب صرف نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے، اور رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں، وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے، خدا سے ڈرو۔ کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا۔ بات سنیں اللہ آپ کو، میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بات کرنے آیا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے، خطیب صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نعت کا ادب ہے۔ وہ کوئی بھی آئے، میں آؤں یا کوئی بھی آئے، نعت شریف ہو رہی ہے اطمینان سے سنیں۔ میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آیا ہوں۔ اب فوٹو کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کرے، اور اطمینان، پیار، ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی ماحول کے، ایک ہوتا ہے سیاسی جلسہ، اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں، فوٹو بنائیں، لائیو چلائیں، جو مرضی ہے کریں۔ ایک ہوتا ہے دینی جلسہ، اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ادب کی ہوتی ہے، احترام کی ہوتی ہے، اس میں تو انسان کو نہایت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر، اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی، میں بات کر رہا ہوں، کوئی نعت شریف والا بات کر رہا ہو، نقیب صاحب حضور کی تعریف، کوئی بھی حضور کی تعریف کر رہا ہو، اس کا احترام ہے، وہ بندے کا نہیں، وہ حضور کی صفت و ثنا کا احترام۔ آپ مہربانی فرمائے مجھے میں انشراح صدر سے، اطمینان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو، وہ بندہ جہنمی ہے۔ کہ نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے۔ ان سے اب سنجیدگی، اچھا طریقہ، خوبصورت، بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں، لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال ہوتا ہے، انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے، لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ایک دن، تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، یہ نہیں پوچھتے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کہ تسی پہنچے کتنے ہو۔ تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی، میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، بے لوس لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں، جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو مجھے تو پتہ ہے نا جو رب رسول کی رضا کے لیے تکلیف سہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا عطا ہو۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے، آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے۔ جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ، پیارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا، اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا، پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا
اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کر۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے، اس کے اذن سے، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعی اللہ والسراج منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی رسول پاک، معرفت کے سارے دروازے کھولے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے؟ سادہ، جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ جس کا راستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ۔ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، اب دنیا میں گھومے، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا، اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے، آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے، یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے، کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے، کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں، کیوں کمزور پڑیں، کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے تھے، کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی، اسی کسی دے کچھ نہیں جی لگتے، نہ کوئی ساڈا در بھی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائے گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے، یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، اوہ اوہ کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے، تو میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے تو فائدہ، اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے۔
मेरी कोई बात माने ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। ये किन चक्करों में पड़े हो? इस्तकबाल करो, नारे लगाओ आगे पीछे, इसका क्या मतलब? ये तो नफ्स की तस्कीन है। तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली देनी है मेरी बड़ी शान है भाई। ये तो तब पता चलेगा जब सुबह कयामत माफी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा शोर शराबा करने से क्या नतीजा निकलेगा? गौर करेगी और याद रखें, हारून रशीद आना था आज करके तो बंदे बड़े नारे शारे लगा रहे थे, ऊँटनी के आगे पीछे भागते, बल्ले बल्ले करते, वो बड़ा राजी था। इस तरह का जब मामला होता है लोग गाड़ियों की स्पीड भी जरा कम कर लेते हैं, मजा आ रहा होता है ना, नफ्स को तस्कीन है, वो भी जरा हौले हौले चल रही थी ऊँटनी। तो अचानक हारून रशीद की नजर पड़ी तो एक दरवेश हजरत बहलोल दाना, वो दूर ऊंचे टीले पे बैठ के हंस रहे थे हल्का हल्का, देखते और हंसते। जमीन पे बैठे हैं, चटाई भी कोई नहीं, कच्ची जमीन, और हाथ के अंदर एक सादा सा डंडा छड़ी पकड़ी हुई है, कोई चीज नहीं दुनिया की, सादा लिबास, और बड़े मुतमईन इत्मीनान से, परेशान होकर नहीं कि हो देखो जी की निशान है, ऐसे नहीं, बड़े इत्मीनान से हंस रहे। हारून रशीद की नजर पड़ी तो कहने लगा ये बाबा का हंसना तो माना खेज है, ये सादा नहीं हंसना, इसके अंदर कोई हिकमत है। ऊंट से उतर के गया, मजमे को खड़ा कर जाके कहने लगा हजरत हंसते क्यों है? फरमाने लगे हंस इस बात पे रहा हूं कि तू कितना भोला आदमी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे इन लोगों के नारों पे हंस रहे हो, ये तो तुमसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और थोड़ी देर की तेरी हुकूमत है, तेरे बाद इन्होंने किसी और के भी लगाने। दानश मंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी लख खामद कीते, जो कीता सो खाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, और जो कीता सो खाना। खत्म हो जाता है मामला थोड़ी देर के बाद। हारून रशीद के दिल पे चोट लगी, सियाना बंदा तो समझ गया, लेकिन ये बादशाह लोग होते हैं ना, इनको मालदार को, बादशाह को, बड़े आदमी को एक खुमार तो होता है ना, मैं कुछ है हूं, तो वो जाता भी नहीं। फिर बोला और कहने लगा हजरत मैंने सुना है आप पे कर्ज है, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा। हजरत बहलोल दना फिर हंस पड़े। अब हंसना और माना खेज था। कहने लगा हुजूर आप हंसे क्यों? फरमाने लगे हारून रशीद एक बात तो बता, तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? जल्दी जल्दी बोलना, तेरा रब कौन है तो मेरा कौन है? तो आप फरमाने लगे हारून रशीद एक बात तो बता, क्या ये हो सकता है कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल ही जाए? ये हो सकता है? कहने लगा नहीं। तो फरमाया जा फिर मैं तुझसे क्यों सवाल करूं, ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं? ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, जाओ मेरा रब मुझे देगा। बताइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कच्चे ना पड़ो मुसलमानों, कमजोर बातें ना करो, दौलत कमाने के लिए कोई नाजायज जरिया इख्तियार न करो, न कभी हराम लुकमे की तरफ बढ़ो, इसलिए कि जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया है वो रात को पेट भर के रोटी खिला के सुलाएगा, उसने वादा करम फरमाया है रिस्क देने का। क्यों नाजायज रस्तों के मुसाफिर बनते हो? क्यों ललचाई हुई नजरों से इधर उधर देखते हो? ताकतवर जिंदगी गुजारो, ताकतवर मजबूत आसाद के साथ जीना सीखो, कभी कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी में यकीन कामिल, इत्मीनान, रब रसूल के बातों पर यकीन। हम ना एक बहुत बड़ी तादाद है, इनसे पूछे क्या हाल है, कहते परेशानी बड़ी है। परेशानी और मोमिन, परेशानी और नबी पाक का गुलाम। परेशानियां तो उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मदीने वाले का कलमा पड़ा था, तो खत्म हो गई। परेशानियां किधर से आ गई? छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना, एंजाइटी, तो छोड़ यार, ये थोड़ी सी जिंदगी है जो तो गुजर जाएगी। और सहाबा किराम बड़े मजबूत। देखें बुखारी मुस्लिम की हदीस सुने, एक औरत हुजूर की बारगाह में आई और वो मिर्गी की मरीजा थी। औरतों में वैसे ही हौसला कम होता है, अगर औरत बीमार हो मामला और ज्यादा मजबूत हो, कमजोर हो जाता है। वो खातून थी, आके अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करें। और दर्जनों और बीसियों अहादीस मुबारका में मौजूद है कि कोई बीमार आया, उसने अर्ज की, महबूब ने बस दुआबे दहल लगाया, अल्लाह ने शिफा दे दी। ये तो खजाना एक करम है ना शिफा का, यहां से तो जो गुजर गया है, उनके तो नाम में शिफा है, उनके तो जिक्र पाक में शिफा है, उनके तो तज़किरा नूर में शिफा। या रसूलल्लाह दुआ कर दे, हुजूर हमेशा दुआ करते, लेकिन आज एक सबक पढ़ाया उम्मत। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सबर। ये तो देखो मेरी तरफ, बात का मतलब क्या है? माना यह है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करें। हाँ, कुछ अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशों के साथ गुजारा भी करना चाहिए। बेहौसला हो। एक साहब एक दफा मेरे पास आए, कहने लगे मैं बड़े पीरों फकीरों के पास गया हूं, मसला हल नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई जरूरी है? कोई पीर फकीर भी अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकता। सब दुआ करेंगे, उसकी बारगाह में अर्ज करेंगे। अभी मालिक की हिकमत का तकाजा नहीं है कि तेरा मसला हल हो, लिहाजा आपको इस मामले में जिद नहीं करनी चाहिए। जब रब चाहे, जिस वक्त चाहे। अल्लाह मानता है अपने महबूब बंदों की अर्ज को, लेकिन यह कि जब उसकी हिकमत का तकाजा गालिब आएगा तो फिर वो हिकमत के मुताबिक काम होगा। तो
اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے. فرمایا اگر تو صبر کرے نا, گویا مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو, یا تو شفا لے لو یا جنت. سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کدی گوڈے چ درد ہو رہی ہے شفا کے جنت, ڈھیر سارے بندے کہنا سائی ہے گوڈے کا کچھ کرو نا. کمزوری ہے یہ ضعف ہے, اس سے بچیں, اس سے بچیں. طاقتور قسم کے نظریات ہو, تکلیفیں آئی جاتی ہیں, زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے. خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا, اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں لگایا پورا. پکے نظریات کے لوگ تھے نا, فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے. کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرغی کے ساتھ گزارا, تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا, آپ دعا فرمائیں اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی, اللہ اسے جنت عطا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرغی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے, عورت ہوں حیا مانے. محبوب نے دعا کر دی جتنی بھی مرغی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا. صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہی. باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا, اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. کچے نہ پڑے میرے عزیز, ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں کہا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ٹیگر تک تویز لکھ دیں. پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے, تعلیم دینا ہے, قرآن حدیث پڑھانا ہے. آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں کریں, ناجائز نہیں. لیکن جو لوگ ذوق کو کمزور کرتے ہیں, جنہیں منڈیا دا کام کرنے دل نہیں کرتا, سارے انو کالا جادو ہو گیا. وہ کام کر کوئی میرے بھائی, مہربانی کر, باہر نکل, جدوجہد کر. جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا. کوئی کام کرے, کوئی ہمت کرے, جدوجہد کرے. کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے تو کسی نے کچھ کیتا ہے. اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو, یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا, کس کس کے بارے میں برا سوچے گا, کس شخص سے نفرت کرے گا, کیا کیا اس کے ذہن میں آئے. اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر دیا. ڈرو اللہ سے. مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دیا کسی نے. آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ادھر دیکھیں میری طرف. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا, کسی نے رستے میں روک لیا. جلدی بتاؤ, ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے. یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بھیجا تھا بندے نے رستے میں؟ وہ کوئی خدا کا خوف کرو. کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے. اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں. کوئی ضعف اعتقادی نہیں, کوئی کمزوری نہیں. 313 کا لشکر, 1000 سے مقابلہ, نہ زنہیں, نہ تلواریں, نہ گھوڑے, نہ سامان زہر و ضرب. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ فتح عطا کر دے گا. تم نکلو میدان میں, لیکن خدا کا. کتنے بم برس گئے فلسطین پر, کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہیں. میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا, ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر. تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں, اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں, جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں. رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا, تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, تو نے, یہ صحیح مسلم کی حدیث. مجھے کپڑوں کی ضرورت کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے. اور رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں, وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے, تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو, سیاستیں کر رہے ہو, الیکشن کی باتیں کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بات ٹرائی بن کے سوچتے ہو, کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو, اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ, اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ, جولانیوں کے ساتھ, اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو, کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دیں, طاقتور وقت گزارے. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس ختم کرنے لگا ہوں.
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے. مسند امام احمد بن نمبر میں موجود ہے. سخت علیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی. پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے, کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا, اس کا معنی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا قبر کی تختی پہ. پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا, سب کے بغیر چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو, سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے, جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے اللہ تعالیٰ. وہ پریشان ہو گئے تھے, صحت کی دعائیں کرنے لگے, وہ عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے, شدید بیمار ہے, مسکرائے, فرمانے لگے فکر نہ کر, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا, اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی, پھر تم دنیا سے جاؤ گے. فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا, شہادت سے جاؤں گا, کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد. ہم ہر بات میں کمزور ہیں. بھائی آ جاتی ہیں, کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا. کوئی نہ کوئی بیماری, کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اور کسی کو. اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے. اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے, اس کو دماغ پہ سوار کریں گے. بیمار, پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. تو یہاں سے بیمار, بوڑھا, غریب نہیں نہ ہوتا, وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے, جیے, جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے, اپنے رب کی معرفت رکھے. رسول پاک علیہ السلام داعی اللہ, نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا. میں جیسے میں نے کہا تھا میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں, موت کا خوف بھی نہیں طاری کر رہا ہوں. وہ کوئی اور ہے جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے. بندہ فاسق و فاجر نہ ہو, اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو, ورنہ یہ جو قبر ہے نا, قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا, یہ قبر نہیں, یہ باغ ہے. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, باغ. بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے. قبر باغ ہے, اور معمولی باغ نہیں. حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل, یہ جنت کے باغوں میں سے, اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے, یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے. تو موت کا خوف بھی نہیں, اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے, لیکن ڈر نہیں, خوف نہیں, کمزور نہیں پڑے. یہ جو بہت زیادہ سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا, حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہے. نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں, کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کے کمزوری ہے. یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ہلکا ہلکا ایسے کر رہے ہیں, باقی سارے نہیں, ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب. عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے, میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے. بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے, کسی کو بندوق لے کے منانے کا مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی. اب جو لوگ خود سے ارینج کریں, عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے, وہاں سے باہر اتنی سی بات سمجھ آ گئی آپ کو بات کی, اس کے اندر رہے. اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری. اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے, سمجھائیں گے, تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں, یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں, یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز, انشاءاللہ بات مانیں گی. یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں, انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح, ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں, کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے, اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے. تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا, اماں بھی مان جائے گی, بہنیں بھی مان جائیں گی, گھر والے بھی مان جائیں گے. بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے, اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا, یہ ہماری کمزوری ہے. ہم یہ بات مناتے ہی نہیں, لہذا وہ مانتی بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی, اگر چلانی ہے تو نعت شاد نہیں تو آگے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم. اللہ اس حاضری کو قبول فرما. ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت, اتنا عظیم بندوبست کیا, بہترین جزا عطا فرما. دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. رزق میں, مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں برکتیں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مالک کریم فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے۔ مالک کریم جتنے احباب آئے ہیں ایک ایک پہ اپنا فضل فرما دے، اللہ سب پہ رحمت کر دے، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔ وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر، کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے، قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں، قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی۔ وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ سورت ہے نا القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی سورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں۔ بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چاج کے ساتھ کر پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے، مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ۔ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔
امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے, علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ, تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے, اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا, یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے, وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے, اور کہا سارا کچھ کھانا, درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا, یعنی اگر میری سمجھ لے ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے, مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو, پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی, وہ جستجو کرتا ہے, کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی, چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے, تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا, اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا, یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں, اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی, تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے, بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے, پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا, تو اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں, ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو, تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا, تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا, میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف, تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات, قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں, تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں, یہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ, قید ہو گئے, سارا دن سفر کرتے تھے, سارا دن, تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب, تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاخوں کی ضرورت, دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائے, ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا, اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے, ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے.
ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی, ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا, وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا, اب وہ بینک والا آ گیا, وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا, ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, کا نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے, تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ, کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو, اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, مرنے والے کو, وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا, تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں, کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو, بوڑھی ہو کہ بچی ہو, رنگ کیسا ہو, جوان ہو کہ چھوٹی ہو, حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو, حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو, پانی نہ نکالا گیا ہو, نہ بچی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا, اللہ اکبر, دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی, گائے کی بچی, اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں, میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا, اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا, اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں. تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں, قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا, تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے, اتنے سکے بھر کے دو گے, اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے, تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں, اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے. اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیکن جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے.
پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا. پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ, حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دے. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا, تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں, اس لفظ کے پیچھے چھپ کے, اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ. یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے, پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا, میرا مطلب وہ تھا, تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو رائنا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا, تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے, انظرنا ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالا. تو تم کہو انظرنا, محبوب نظر کرم کرے, واسمعوا, اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو, پہلے ہی واسمعوا, پہلے ہی احتیاط سے سنو. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا. تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے, وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے. وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش, بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش, بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش, بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش. فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے. فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو, دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے. تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی. تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا. فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا, کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے. تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی. یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی. یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے, یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا, بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی, معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے, اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے, عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے. تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ, رنگ اللہ کا ہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغا, فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ, اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ. یہ سب سے بہترین رنگ ہے. اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے, پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے, رسالت کا ہے, اس رنگ کی توجہ کرو. قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا, تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے. ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کے. اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے,
आसमान को छत बनाया है और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़न लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं। वो जो आसमान से बारिश बरसा के जमीन से सब्ज़ और फल उगाए हैं तो वो भी तेरे लिए। जब सारा कुछ तेरे लिए बनाया तो तू भी तो इबादत करना अपने रब की, फिर किसी को उसका शरीक ना ठहरा। एक चैलेंज भी किया कुरान मजीद ने इस रुकू के अंदर। कहा करते थे मक्के के लोग कि आप कुरान मजीद की आयतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि माज़अल्लाह आप खुद बनाते हैं, बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक हो ना इसमें जो हमने बंदा खास पे नाजिल किया है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। पढ़े लिखे तो तुम भी हो ना, मक्के में तुम भी रहते हो, तो एक सूरत बना के लाओ। कुरान मजीद हमसे छीना गया है साजिश के तहत, इसलिए कि जिस कौम को कुरान आ जाता है ना फिर कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखे ना, अगर काफिरों के पास जवाब होता कुरान पाक का तो बदर और ओहद में ना कोई आयत बना के लाते कुरान के मुकाबले की, तलवारें लेके ना आते। उनके पास जवाब ही नहीं था और कयामत तक किसी काफिर के पास कुरान मजीद का कोई जवाब, कुरान का कोई जवाब, कसम अल्लाह की जवाब कोई नहीं कुरान का, इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है कुरान पाक की। वो एक दफा मुसलमान कज़्ज़ाब बेईमान कहने लगा मैंने बना लिया कुरान पाक का जवाब। माज़अल्लाह, जवाब क्या बनाया? वो सूरत है ना अल-कारिया तुम अल-कारिया वमा अदराका मल कारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली तुम्हें क्या पता क्या है खड़खड़ी, क़यामत का जिक्र है। कहने लगा मैंने इस जैसी सूरत बना लिया, तो क्या बनाया? अल-फील मल-फील वमा अदराका मल-फील। कहने लगा हाथी, तुम्हें क्या पता क्या हाथी, तुम क्या जानो क्या हाथी। तो पास जो उसके अपने बैठे थे ना चेले, कहने लगे चुप कर जा, सारे जमाने को पता है हाथी क्या होता है। तो पागल है, उसके दो कान होते हैं, एक सूंड होती है, चार उसके पैर होते हैं। बेवकूफ आदमी, कुरान का मुकाबला करना है तो कुछ चज के साथ कर, पागलों की तरह मुकाबला करेगा, जूते खाएगा भी, हमें भी पढ़वाएगा। तो कुरान मजीद का कोई मुकाबला कर सका? तो इस आया मुबारका में अल्लाह ने काफिरों को ये कहा अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह से डरो, वरना दोज़ख में डाले जाओगे, वो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और बनाई भी काफिरों के लिए गई है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? काफिरों और मुनाफिकों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाई गई, मुसलमान मर्जी से छलांगे लगाएं तो इनकी मौज है, वरना इनके लिए जहन्नम, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। और ये बात करते ही रब करीम ने फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, मोमिनों को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, उसमें बागात हैं, उन्हें रिस्क दिया जाएगा खाने के लिए, और उसमें उन्हें पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे, उन्हें उससे निकाला नहीं जाएगा। आगे जो आयत करीमा है ना, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह हया नहीं करता समझाने के लिए, मच्छर की मिसाल भी देनी पड़े। फरमाया कुरान से कुछ लोग हिदायत हासिल करते हैं और कुछ गुमराह हो जाते हैं। जब लोग अपनी मर्जी की तशरीहात चाहते हैं तो गुमराह होते हैं, और जब कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की तशरीहात की रोशनी में समझते हैं तो फिर अल्लाह हिदायत अता फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया हजरत आदम की पैदाइश का वाकया। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं फरिश्तों से मशवरा करने की, अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, बल्कि रब ने उन्हें आगाह फरमाया था कि मैं लगा हूं जमीन पे अपना नायब बनाने, मैं खिलाफत देने लगा हूं जमीन पे। अब ये तो देने वाली की मर्जी है ना, उसने किसको देनी है, ये तो देने वाले की मर्जी है ना उसने। तो कुछ लोग कहते हैं कि देने वाले से ज्यादा हमें पता है, तो फरिश्तों को भी ये इज्तिहादी खता हो गई, कहने लगे या अल्लाह इसे ना बनाना, ये फसाद करेगा, ये खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम, अल्लाहु अकबर। इमाम राजी फरमाते जब रमजान आता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है जरा ये खोल के दरवाजे देखो ना, ये जमीन पे क्या कर रहे हैं। तुम तो कहते थे फसाद करेंगे और ये सारे तरावियां पढ़ रहे हैं, तुम तो गोया कहते थे फसाद करेंगे और ये तो देखो गोया रमजान के रोजे रख रहे हैं, ये तो मेरी याद में निकले हुए हैं। तुम कुछ कहते थे और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमाने के उलूम अता किए, इल्म सिखा लिया। तो फरिश्तों से कहा तुम भी इन चीजों के नाम बताओ, तो वो बता सके नहीं। अल्लाह ने फरमाया अब इस तरह करो, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय, वो कहने लगा या अल्लाह सिर्फ तुझे ही करना है, करना भी सिर्फ अल्लाह को चाहिए, पर रब के आगे भी झुकना चाहिए, और जिसके सामने रब झुकाए ना
वहां भी। और ये जो आजिज़ी है ना, ये जो झुकना है, ये इल्म के आगे है। हमारी मुसीबत ये है कि हम इल्म के आगे भी गर्दन झुकाने को तैयार नहीं होते, वहां भी हम खुद आलिम फाजिल बन जाते। तो फरमाया कि सबसे का सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो फिर हुआ क्या, वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को और जनाब हव्वा को ना मकाम दे दिया जन्नत में रहने के लिए, और कहा सारा कुछ खाना, दरख्त के करीब ना जाना। अभी आप किसी से कह दें थोड़ा सा कि पीछे ना देखना, यानी अगर मेरी समझ ले अदब की वजह से कोई 1.5-2 मिनट या 6 मिनट नहीं भी ना देखेगा तो सोचेगा जरूर के पता नहीं अब पीछे क्या है, मुसीबत क्या है। यानी आप कह के देख लें किसी को, पीछे ना देखना, फितरत है ना इंसान की, वो जुस्तजू करता है, कहा इस दरख्त के पास ना जाना। तो हजरत हव्वा सलाम अलैहा कहते हैं दिल में ख्याल रहता था कि आखिर है क्या दरख्त के पास। यही इंसान का अकीदा है, तौहीद है कि जहां से रब मना कर दे वहां वो मना हो जाए। और ये उनकी खता नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत थी, चूंकि रब ने तो पहले कह दिया था बनाया ही जमीन के लिए, तो ये तो सारा कुछ होना था तो जमीन पे आना था ना। तो हजरत हव्वा और जनाब आदम के पास शैतान आया, अब उसको निकाल तो दिया था पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था, ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे। तो हजरत हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी? कहाँ, उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। जिस तरह लोग आज बहुत सारे काम बचने के लिए करते हैं पर बच सकते, बचने के लिए फल खाया तो अल्लाह ने फरमाया जमीन पे चले जाओ। तो हजरत आदम जमीन पे आए, फिर कई 100 साल रोते रहे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, तो फिर अल्लाह ने खुद ही जनाब आदम को कुछ कलमे सिखाए। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं वो कलमे ये थे कि हजरत आदम ने मेरे नबी का वसीला पेश किया, अल्लाह करीम ने जनाब आदम की दुआ को मकबूल फरमा लिया। फिर आगे बनी इसराइल का जिक्र आ जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, आज आप उसी कौम को यहूदी कहते हैं, इनको अल्लाह ने उस जमाने में फजीलत अता की थी बहुत ज्यादा। तो अरब के अंदर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया तो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि अगर ये यहूदी कलमा पढ़ लेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें याद कराया कि तुम असल में क्या हो, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए। तो अहले यहूद का तज़किरा करते करते रब करीम ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि तुम लोगों को तो कहते रहे हो कि वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं, और जब आ गए हैं तो मानने को तैयार नहीं हो। तो फरमाया तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? फिर अल्लाह ने उन्हें यह भी याद कराया कि याद करो वो जमाना कि जब फिरौन ने ख्वाब देख लिया था कि कोई बच्चा उसकी सल्तनत को तबाह करेगा, तो फिर उसने तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कराना शुरू किया और तुम्हारी बेटियों को छोड़ता था। फरमाया ये भी तो तुमने देखा, मैंने तुम्हें फिर तुमसे कहा जिहाद करो कौम अमालका के खिलाफ, तो मकाम तिया में जाके ये लोग कहने लगे हमसे जिहाद नहीं होता। अल्लाह ने इन्हें एक मैदान में कैद कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात, कैद तो लोग होते हैं ना चार दीवारी में, तो अल्लाह ने बनी इसराइल वालों को जब इन्होंने कहा जिहाद नहीं करेंगे तो अल्लाह ने मैदान में कैद कर दिया। मैदान में, ये याद रखें, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसे ऐसी कैद मिलती है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। एक मैदान है मकाम तिया, कैद हो गए, सारा दिन सफर करते थे, सारा दिन, तो रात को थक के सोते थे, सुबह उठते थे ना जब, तो वहीं होते थे जहां कल सुबह चले थे। तो रब जब किसी को कैदी बनाता है तो उसे जंजीरों की, सलाखों की जरूरत है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला गमों से निजात अता फरमाए, ये दुआ फरमाए। ऐसी कैद देता है कि जिससे फिर छुटकारा हो सकता। तो बनी इसराइल का बहुत ज्यादा तज़किरा इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बयान किया और फिर कहा कि इन्हें जो हुक्म दिया जाता था ये उसकी सरताबी करते थे। फिर अल्लाह ने इन पर जिल्लत नाज़िल कर दी और ये हमेशा उसका शिकार रहे। कौमे सब्त का जिक्र फरमाया अल्लाह ने। हफ्ते वाले दिन कुछ लोग नाफरमानी करते, हमारे भी हीले माने हैं ना आजकल कारोबार में। तो इसी सिपारे की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद की कौम का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। तो वो कहते थे चलो हाथ लगा के नहीं पकड़नी, हाथ लगा के। वो हमारे लोग हीले बहाने तलाश कर लेते हैं ना, वो बड़े जनाब इंश्योरेंस वाला आ गया, अब वो बैंक वाला आ गया, वो फलाने साहब आ गए, वो तरोड़ मरोड़ के कहानियां बातें, और फिर हमें भी रास्ते मिल जाते हैं बचने के। मुफ्ती साहब ने कह दिया था, ओ एक मौलाना से मैंने इनको कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ने का, नहीं पकड़ते, छोटे छोटे हौज बना लिए। तो मछलियां ज्यादा आती थी उस दिन, ये भी अल्लाह की कुदरत थी। नमाज के वक्त गाहक ज्यादा आते हैं,
یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں, یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے, تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی, ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو, اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, مرنے والے کو, وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا, تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں, کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو, بوڑھی ہو کہ بچی ہو, رنگ کیسا ہو, جوان ہو کہ چھوٹی ہو, حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو, حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو, پانی نہ نکالا گیا ہو, نہ بچی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا, اللہ اکبر, دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی, گائے کی بچی, اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں, میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا, اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا, اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں, تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں, قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا, تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے, اتنے سکے بھر کے دو گے, اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے, تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں, اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے. اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیکن جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے. پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا. پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ, حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دیں. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا, تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. بکریاں چلانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں, اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ.
یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا، تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے، انظرنا ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قال، تو تم کہو انظرنا، محبوب نظر کرم کرے، واسمعوا، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا. تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے. وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش، بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش، بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش، بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش. فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے. فرمایا تم مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے. تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی. تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کے وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا. اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے. تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی. یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی. یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا. بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی، معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے. تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغا، فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ، اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ. یہ سب سے بہترین رنگ ہے. اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے، پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اس رنگ کی توجہ کرو. قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے. چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، علی والا والا علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا. کسے بھی میدان چو کسے بھی میدان چو سن لے سن لے سن لے، نہیں پجدا علی والا، نہیں پجدا علی والا. صلی اللہ علی محمد.